پورے محلے کی نظر فریدہ پر رہتی تھی کیونکہ وہ تھی ہی ایسی۔ محلے کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوگا، اور وہ خود جان بوجھ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس کی شادی اگرچہ اسلم کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اسلم کے ساتھ شادی کے 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی فریدہ اور اسلم کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ جس روز ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں نہیں آتی تھیں۔ وہ اسلم کو نکارا اور پتہ نہیں کون کون سے لفظ سے نوازتی تھی، اور اسلم کے بارے میں اس کی رائے ایسی تھی کہ اسلم کسی قابل نہیں ہے، اور آج تک 5 سال میں وہ اسے ایک بچے تک کی خوشی نہیں دے پایا۔ ان باتوں کو لے کر کے اسلم بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں اڑوس پڑوس کے لوگ سنتے تھے، گلی محلے کے لوگ سنتے تھے، اور اب تو یہ باتیں زبان زد عام تھیں۔ ہر شخص اس بات کو لے کر کے جانتا تھا کہ 5 سال فریدہ کی شادی کو ہونے کو آئے، اور ایسے میں 5 سال میں اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ باقی یہ ہے کہ فریدہ کا نیچر ہی کچھ ایسا تھا، وہ ہر ایک کے ساتھ جلدی گھل مل جاتی تھی، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد جو تھے وہ اس بات کو لے کر کے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ شاید فریدہ ان میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں شاید ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا تھا کہ نہیں، وہ تو نیچر وائز ایسی ہے کہ اس کی اسی طریقے سے طبیعت ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ان کے ساتھ ایسا ہی ویوہار رکھتی ہے، بس ایک ملنسار عورت ہے۔ پورے محلے سے بنتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ شوہر وہ تھا کہ جو فریدہ کو بیاہ کر کے تو لے آیا تھا، اور 5 سال زندگی کے اس نے بھی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزارے تھے۔ اس نے یہ 5 سال میں کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں دیکھا تھا کہ جو اس کی اس 5 سالہ شادی شدہ زندگی میں ایسا وقت ہو کہ جب اس نے اس کو جو ہے وہ انجوائے کیا ہو، اس نے کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھا ہو۔ وہ ایک محنت مزدوری کرنے والا عام سا انسان تھا جو کہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، اور اس فیکٹری کی ملازمت سے اسے جو بھی حاصل ہوتا تھا اس سے وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا تھا۔ فریدہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پڑھی لکھی تھی، جبکہ اسلم ایک چٹا ان پڑھ تھا، وہ بس فیکٹری کے کام تک محدود تھا۔ فریدہ کے والدین چاہتے تھے کہ فریدہ کی شادی کسی بھی ایسے انسان کے ساتھ کر دے کہ جو 2 وقت کی روٹی اسے کما کر کے دے سکے، لیکن فریدہ نے کبھی بھی اس بات کو نہیں سوچا تھا۔ اس کی خواہشات ہمیشہ سے بلند رہی تھیں، اور آج تک وہ یہ باتیں جو ہے وہ اسلم کو بھی سناتی چلی آ رہی تھی۔ اہل محلہ بھی اس بات سے واقف تھے، اور تمام لوگ اس بات سے واقف تھے کہ فریدہ ابھی بھی اپنی ان خواہشات کو نہ تو بھولی ہے، اور نہ ہی وہ اسلم کو دل سے تسلیم کرتی ہے، کیونکہ اسلم ایک ایسا انسان تھا کہ جس کے پلے فریدہ کو باندھ دیا گیا تھا، اور فریدہ اسلم کے ساتھ شادی کرنے پر بالکل رضامند نہیں تھی۔ اسلم چاہتا تو فریدہ کو طلاق دے سکتا تھا، اسے چھوڑ سکتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھا، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ فریدہ اس وقت 25 سال کی ہے، جبکہ اسلم اس وقت خود 40 سال کا تھا، اور اس 40 سال کے عرصے میں 5 سال شادی کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یعنی جب اسلم کی شادی فریدہ کے ساتھ ہوئی اس وقت فریدہ 20 سال کی اور وہ 35 سال کا تھا۔ وہ 15 سال فریدہ سے عمر میں بڑا تھا، ایسے میں کوئی رشتہ جو تھا 35 سال کی عمر تک اسے نہیں مل پایا تھا۔ فریدہ 20 کی تھی، فریدہ کے لیے رشتے آ رہے تھے، لیکن فریدہ کے والدین نے یہ دیکھ کر کے کہ اسلم جو ہے اس کا کم سے کم گھر اپنا ہے، وہ کسی کرائے کے مکان میں نہیں رہتا، اور آج کے دور میں اپنا گھر بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ کے کہ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں سے وہ ایک لگی بدی تنخواہ لے کر کے آتا ہے، جس سے کم 2 وقت کی روٹی دونوں سکون سے کھا سکیں گے۔ اسی بات کے چلتے رشتہ اسلم سے کر دیا گیا تھا۔ اسلم اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دے رہا تھا، لیکن ایسے میں
جب سے شادی ہو کر کے آئی تھی، شاید وہ شادی کی پہلی رات ایسی ہوگی کہ جب دونوں میاں بیوی میں کچھ جھگڑا نہیں ہوا ہوگا، باقی کوئی دن ایسا گیا نہیں تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی کسی بات کو لے کر کے جھگڑے نہیں تھے۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ وہ پورے محلے میں بدنام تھے، خاص طور پر فریدہ کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی تھی، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بنا کر کے رکھے۔ جب کبھی بھی آواز آنی شروع ہوتی تھی تو وہ فریدہ ہی کی آنی شروع ہوتی تھی، اور فریدہ پھر رفتہ رفتہ اپنی آواز کو اس قدر بلند کرتی تھی کہ اسلم بیچارہ بھی آگے سے کچھ نہ کچھ بولنے پر مجبور ہو جاتا تھا، لیکن بہرحال اسلم 5 سال سے اسی طریقے سے اسی روٹین کے ساتھ چل رہا تھا، اور پھر وہ فریدہ کو برداشت کر رہا تھا۔ اسی محلے میں ایک شریف الدین صاحب بھی رہتے تھے۔ شریف الدین کا نام ہی حاجی صرف شریف الدین تھا، باقی اس میں شریفوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ زمانے بھر کا آوارہ لڑکا تھا، جوان تھا، نام بڑا عجیب تھا۔ والدین نے تو نام محمد شریف رکھا تھا، لیکن محلے والوں نے اس کا لقب اسے شریف الدین دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی شریف تھا، اور اس کی شرافت کے چرچے محلے بھر میں مشہور تھے۔ ایسے میں وہ محلے میں بہت ہی زیادہ شریف کہلایا جانے والا لڑکا شریف الدین، جس کا نام محمد شریف تھا، وہ بھی فریدہ کو وقتاً فوقتاً اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، اور فریدہ نے کبھی کبھار اس سے کوئی تھوڑی بہت لفٹ بھی کرائی ہوگی، لیکن اس کو شاید اس نے تھوڑا بہت کچھ لفٹ کرائی ہوگی، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ ہی لوگوں کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتا تھا، ضرورت سے زیادہ بتایا کرتا تھا۔ وہ میرے پاس آ گئی، مجھ سے لپٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب فرضی قصے کہانیاں لوگوں کو سناتا تھا، لیکن لوگ بھی جانتے تھے کہ اس کو ایسی عادت ہے کہ یہ زیادہ تر باتیں چھوڑتا ہے، اپنے پاس سے بنا کر کے کرتا ہے، جبکہ فریدہ تو کبھی اس کے پاس ٹھہر کر کے دوسری نظر اسے دیکھتی تک نہیں تھی۔ محلے بھر کے لوگ اگرچہ فریدہ کے چکر میں تھے، لیکن فریدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ اسلم کو ناکارہ کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس بڈھے کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، اور یہ میرے لیے ایک مصیبت کا باعث بنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا، اور وہ محلے بھر میں ایک بدنام جوڑا مشہور ہو چکا تھا۔ ایک روز جب کہ آدھی رات کے قریب محلے میں شور اٹھا، اور اس شور کے چلتے شریف الدین یعنی کہ محمد شریف جو تھا وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت رات کے 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا، یعنی کہ 2:15 سے ٹائم اوپر ہو چکا تھا، 2:30 ابھی بجے نہیں تھے۔ وہ اپنے بستر پر آرام سے پڑا سو رہا تھا کہ ایسے میں شور شرابے کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ بھی اپنے ہی مکان میں رہتا تھا، اس کا چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو کمپنی کی طرف سے سیل مین تھا۔ وہ مختلف الیکٹرونکس پروجیکٹ یا مختلف الیکٹرونکس کی چیزیں جو تھیں ان کو دوسرے شہروں میں جا کر کے بیچا کرتا تھا۔ کمپنی کی برانچیں بہت سے بڑے شہروں میں تھیں، اسے کبھی بھی کسی بھی جگہ بیچ دیا جاتا تھا، اور اس کی زیادہ تر ڈیوٹی ایسی ہی رہتی تھی۔ اب ایسا تھا کہ شریف الدین صاحب جاگ تو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے باہر کی صورتحال کو دیکھنا مناسب سمجھا۔ وہ دروازہ کھول کر کے باہر نکل آئے۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ایک عجیب و غریب منظر تھا، اور یہ منظر ایسا تھا کہ یہ کسی کے بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ فریدہ اور اسلم کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اور اس قدر تیز آگ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ شاید اس آگ میں سجائی نہیں دے۔ اوپر سے سردیوں کی یہ رات تھی، اور سردیوں کی رات میں لوگ اپنے بستروں سے نکل کر کے باہر آئے تھے۔ کسی نے چادر لے رکھی تھی، کسی نے کوٹ پہن رکھا تھا، کسی نے گرم جیکٹ پہن رکھی تھی، کسی نے سویٹر پہن رکھا تھا۔ لوگ ان کے گھر کی طرف متوجہ تھے، لیکن ان کا گھر جو ہے وہ جلتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں اندر سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں، اور یہ چیخیں جو ہیں وہ کسی اور کی نہیں تھیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے چلانے کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، اور یہ ایک مرد اور ایک عورت کوئی اور نہیں ہو سکتے تھے۔ اس گھر میں 2 ہی تو لوگ رہتے تھے، اور کوئی بچہ بھی ان کا نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ فریدہ تھی یا پھر فریدہ کا گھر والا تھا۔ لڑکی تو تھوڑی دیر میں خاموش ہو گئی، اس کی چیخیں آنا بند ہو گئیں، لیکن اسلم کی چیخیں کافی دیر تک بلند ہوتی رہیں۔ شاید وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے
میں محلے والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہو سکتا تھا کیا. کسی نے گھر سے پانی کی بالٹیاں بھر کے لا کے وہاں پر پھینکنا شروع کیا. کسی نے اپنے گھر سے موٹر کا پائپ لگا دیا اور آگ کو بجھانے کے لیے پائپ جو ہے وہ وہاں پر لگانے لگا. لیکن آگ شاید اس قدر زیادہ بڑکی تھی اور اس قدر زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ان لوگوں کو بچانا ناممکن تھا. جس وقت تک شاید یہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے آگ نے پوری طرح سے اس مکان کی ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر کچھ بچا نہیں تھا. فائر بریگیڈ کو کسی نے اطلاع کر دی تھی. فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی آ گئی تھی اور انہوں نے بھی آ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت پانی ڈالنا شروع کر دیا تھا. آگ بجھ گئی تھی اور آگ کے بجھ جانے کے بعد وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے. گھر کے اندر کی کوئی حالت نہیں تھی اور وہ لوگ بھی صرف وہی اندر گئے تھے جو کہ فائر بریگیڈ کا عملہ تھا. فائر بریگیڈ کے جو لوگ تھے کیونکہ ان کے علاوہ محلے کے لوگ اندر داخل نہیں ہوئے تھے. انہیں ابھی بھی ڈر تھا کہ کہیں سے کوئی جلتی ہوئی لکڑی کوئی جلتی ہوئی چیز ان کے اوپر گر سکتی ہے. لیکن کیونکہ فائر بریگیڈ والوں کو تربیت تھی لہٰذا وہ اس مکان کے اندر داخل ہو گئے تھے. قریب 5 سے 7 منٹ کے دوران انہوں نے اندر سے 2 لوگوں کو نکالا تھا اور یہ دونوں لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے. دونوں لاشیں ناقابل شناخت ہو چکی تھیں. ان میں سے شاید ایک اسلم رہا ہوگا اور ایک فریدہ رہی ہوگی. لیکن چہرہ جلس چکا تھا, ہاتھ جل چکے تھے, پاؤں جل چکے تھے. کوئی شاید ہی بدن کا ایسا حصہ تھا کہ جو جلنے سے محفوظ رہ گیا ہوگا اور اس حالت میں ان دونوں کی شناخت جو ہے وہ مشکل تھی. انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے ان کے ٹکڑے ان کے جسموں کے ساتھ اب بھی لپٹے ہوئے تھے. اگرچہ انہیں سفید رنگ کی چادریں ڈال کر کے نکالا گیا تھا لیکن اپنے کپڑوں سے فریدہ پہچان لی گئی تھی. اہل محلہ نے اس کے فریدہ ہونے کی تصدیق کی تھی اور اسلم بھی اپنے کپڑوں سے پہچان لیا گیا تھا اور اس نے وہ اسلم ہے اس کی بھی تصدیق اہل محلہ نے کی تھی. فریدہ کے والدین کو اطلاع کر دی گئی تھی. وہاں کے محلے کے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو فریدہ کے ماں باپ کا نمبر جانتے تھے, جنہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں. ان کو اطلاع کر دی تھی. آدھی رات کو جب انہیں اپنی بیٹی کی اس قدر خوفناک حادثے کی خبر ملی تو وہ دونوں روتے پیٹتے جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے. اس وقت تک ان لوگوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا لیکن ہاسپٹل پہنچ کر کے بھی اہل محلہ بھی اور اس کے ساتھ فریدہ اور اسلم کے والدین بھی تھے. ان وہاں پر جا کر کے یہ پتہ چلا کہ کس طریقے سے یہ حادثہ ہوا. اچانک سے شعلے بلند ہوئے. اس قدر تیز آگ بھڑکی تھی کہ جس نے آسمان کو چھو لیا تھا. پھر اندر سے چیخوں کی آواز فریدہ اور اسلم کی سنائی دی. دونوں رونے لگے, دونوں چیخنے لگے لیکن کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. جب تک کہ یہ لوگ وہاں پر پہنچ کر کے گھر میں اپنی مدد آپ کے تحت پانی وغیرہ ڈال کر کے بجھانے کی کوشش کرتے, اس وقت تک آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ وہ نہیں بچ پائے اور دونوں خاموش ہو گئے. ایسے میں نہ تو اسلم رہا تھا نہ ہی فریدہ رہی تھی اور یہ کہانی اسی محلے میں اپنے اختتام کو پہنچی تھی. فریدہ کے بوڑھے والدین اپنی بیٹی کی لاش جس کی کوئی حالت نہیں تھی, جو کہ ساری کی ساری جل چکی تھی, بس ان کپڑوں سے پہچانی گئی تھی کہ جو فریدہ کے والدین نے بھی ہزاروں بار فریدہ کو پہنے ہوئے دیکھے تھے. اس کے علاوہ کوئی ایسی اور شناخت نہیں تھی کہ جو فریدہ کی ہو. یا پھر اسلم کو بھی اسی طریقے سے پہچانا گیا تھا کہ اس کے وہی کپڑے تھے کہ جیسے کپڑے وہ روٹین میں پہنتا تھا. وہ کپڑے بھی جل چکے تھے, بس تھوڑے سے ٹکڑے ہی تھے جن سے ان کو پہچان پائے تھے. اس کے علاوہ اسلم کی خاص شناخت یہ تھی کہ اس کا ایک دانت جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر سونے کا ہول چڑھا رکھا تھا. اس کی ان دانتوں سے شناخت بھی ہو گئی تھی. ایک اور چیز تھی کہ جو فریدہ کی شناخت کے لیے ضروری تھی اور وہ اس کی ماں شناخت کر سکتی تھی. لہٰذا اس کی ماں نے ایک ایسا نشان جو کہ بچپن سے فریدہ کی داہنی جانب پر تھا, وہ ایک ایسا نشان تھا کہ جلنے کے باوجود بھی وہ نشان ضرور رہا ہوگا کیونکہ وہ ایک گہری چوٹ کا نشان تھا جو کبھی مندمل نہیں ہو پایا تھا. اور داہنی جانب پر وہ نشان تھا جو کہ صرف ماں جانتی تھی اور یا پھر اس کا شوہر جانتا ہوگا. باپ کو بھی اس نشان کے بارے میں نہیں پتہ تھا. لہٰذا فریدہ کی ماں نے اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ
وہ جانگ پہ نشان جلنے کے باوجود بھی موجود ہے، یعنی کہ یہی فریدہ ہے اور یہی اسلم ہے۔ دونوں کی شناخت ہو گئی تھی، لہٰذا اب کسی قسم کی کوئی اور بات ایسی نہیں تھی۔ یہ حادثہ کیسے ہوا تھا، آگ کیسے لگی تھی، کس نے لگائی تھی، یہ وہ باتیں تھیں کہ اہل محلہ اس سے لا علم تھے۔ چھوٹا سا محلہ تھا، چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، یہاں پر نہ تو CCTV کیمرے تھے، نہ ہی کوئی ایسی اس وقت رات کے 2 بجے سردی کی رات میں کوئی چیز تھی کہ جس کو لے کر کے وہ لوگ کہہ سکتے کہ کسی کے پاس ثبوت ہے یا کسی نے کسی چشمدید گواہ نے دیکھا ہے۔ سب لوگ سردیوں کی راتوں میں اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ کتے تک اس گلی محلے کے اپنے اپنی جگہ سے جا چکے تھے، کیونکہ سردی بہرحال انسانوں کو جانوروں کو بھی لگتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فریدہ اور اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا، کس نے اس گھر کو آگ لگائی۔ لیکن بہرحال اتنا ضرور تھا کہ پولیس اگلے روز وہاں پر اس حادثے کی خبر سن کر کے پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک خانہ پوری کے لیے جو تحقیقات تھی وہ کی، اور انہیں اہل محلہ کا بیان لے کر کے یہ پتہ چلا کہ نہ تو کسی کو پتہ ہے کہ یہ آگ لگائی کس نے تھی، نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ یہ آگ لگی کیسے، نہ ہی کسی کو اس بارے میں کچھ علم ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پٹرول کے انچ کچھ ایسے پائے گئے تھے کہ جن سے پتہ چلا تھا کہ یہ آگ لگنے کی یا آگ بھڑکنے کی وجہ پٹرول ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اسلم نے موٹر سائیکل رکھ رکھا تھا، آئے دن پٹرول کی قیمتیں بڑھتی رہتی تھیں۔ یہ اسلم کی عادت تھی کہ وہ 1-2 کین پٹرول کے بھر کر اپنے گھر میں رکھتا تھا کہ کل کو اگر پٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہو جائے تو وہ اسی پرانے ریٹ پر پٹرول جو ہے اپنے موٹر سائیکل میں ڈال کر کے استعمال کر سکتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ یہ اس کی ایک سمجھ لے کے سمجھداری تھی اپنی طرف سے کہ اگر آج پٹرول کا ریٹ 100 روپے لیٹر ہے بالفرض، تو کل کو اگر وہ 120 ہو جائے گا تو 20 روپے فالتو کیوں دوں، کیوں نہ 100 روپے لیٹر پہ ہی 2-3 کین بنوا کے رکھ لوں۔ یہ کام وہ کرتا تھا۔ اس کام سے، اس عادت سے محلے کے لوگ بھی واقف تھے، اس کی بیوی فریدہ بھی واقف تھی، اور خود تو وہ جانتا تھا کیونکہ وہ خود ہی یہ کام کرتا تھا۔ یہ حادثہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ کین جو کہ پٹرول کے اندر پڑے تھے، کسی نہ کسی ایسی غلطی کے تحت وہاں پر آگ بھڑک اٹھی اور پٹرول تھا، اس لیے وہ اس قدر بے قابو ہو گیا کہ چند لمحوں میں پورے مکان کو آگ پکڑ گئی اور پورا مکان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر وہ تینوں کین ایک ہی جگہ پر، یا 2 کین تھے وہ ایک ہی جگہ پر پڑے تھے، تو اس سے آگ جل ضرور سکتی تھی، بے قابو بھی ہو سکتی تھی، لیکن صرف مکان کے ایک حصے میں آگ لگتی، پورے مکان میں آگ نہ لگتی، وہ پورے طرف سے آگ جو ہے اس مکان کو اپنے گھیرے میں نہ لیتی، اور ایسے میں اگر پورے طور سے اس مکان کو اس آگ نے اپنے گھیرے میں لیا تھا تو یہ آگ لگانا جو ہے یہ کسی انسان کا کام ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے۔ پولیس والوں نے خانہ پوری کے لیے فریدہ کے والدین سے ملاقات بھی کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اسلم کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ بیچارہ جو ہے ایک لاوارث تھا، یتیم تھا، نہ کوئی بہن بھائی تھا، نہ ماں باپ تھے، اور وہ بیچارہ اب اس دنیا میں آخری تھا، اور اب وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ فریدہ کے صرف وہی والدین تھے، اور فریدہ کا بھی کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے فریدہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب فریدہ کے بعد ان کا بھی کوئی سہارا نہیں تھا۔ فریدہ اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی، یعنی کہ وہ بھی اپنے مالک خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اور اسی طریقے سے اسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پولیس والوں نے کسی کے بارے میں پوچھا کہ کوئی فریدہ کا دشمن یا پھر کوئی فریدہ کو یا اسلم کو مارنا چاہے۔ فیکٹری سے بھی جو پوچھ تاچھ کی گئی تھی اس میں بھی اسلم کا کوئی دشمن سامنے نہیں آیا تھا۔ اسلم ایک خوش مزاج آدمی تھا اور زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک نرم ہو انسان تھا۔ لڑائی جھگڑے سے بچتا تھا، لڑائی جھگڑے سے دور رہتا تھا۔ اگر کوئی ورکر اس کے ساتھ کسی بات کو لے کر کے جھگڑا کرتا بھی تھا تو وہ کہتا تھا یار میری بات سنو، میری بیوی کم ہے گھر میں مجھ سے جھگڑا کرنے کے لیے، جو اب تم بھی شروع ہو گئے ہو، بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ جھگڑا نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔
زیادہ تر وہ جھگڑے کو من مٹاؤ کو ختم کر دیا کرتا تھا اور کوشش یہ کرتا تھا کہ اس کا جھگڑا کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ ان تمام باتوں کے چلتے قریب 1 مہینے تک تو اس حادثے کی چرچا رہی اور کچھ اخباروں میں بھی یہ سرخیاں وغیرہ آئیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے معمول کی طرف لوٹ آئے۔ فریدہ کون تھی، اسلم کون تھا، رفتہ رفتہ لوگ بھولنے لگے اور اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں یہ اپنے جو ہے وہ اختتام کو پہنچے۔ شریف کا کام کیونکہ ایسا تھا کہ اسے جگہ جگہ نگر نگر گھوم کر کے دیکھنا پڑتا تھا، سننا پڑتا تھا، الیکٹرانکس کی چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنی پڑتی تھی، گھر گھر جا کر کے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا پڑتا تھا۔ وہ ایک الیکٹرانکس سیل مین تھا جو کہ فریج، ٹی وی، اے سی، LED اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ بیچا کرتا تھا۔ زیادہ تر وہ کمپنی کے پمفلٹ لے کر کے گھر گھر جا کر کے اس بارے میں دروازے کھٹکھٹا کر کے ان کو بتاتا تھا کہ اگر آپ ہمارے ہاں سے LED لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہے، اگر فریج لیں گے آپ کو یہ فائدہ ہے، آپ قسطوں پہ بھی لے سکتے ہیں، نقد بھی لے سکتے ہیں۔ اسی قسم کے معاملات یہی اس کی ڈیوٹی میں شامل تھے۔ اس کی کمپنی کے ویسے تو 3 بڑے دفتر تھے جو کہ اس نے راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں بنا رکھے تھے۔ یہ لاہور سے متعلق تھا، لاہور میں رہتا تھا۔ یہ حادثہ بھی لاہور میں ہوا تھا، فریدہ اور اسلم کا تعلق بھی لاہور سے تھا۔ ایسے میں اگر اس کی ڈیوٹی لگتی تھی کسی اور شہر پہ جا کر کے تو وہ پنڈی چلا جایا کرتا تھا یا پھر وہ کراچی چلا جایا کرتا تھا۔ تینوں شہروں کو نہ صرف کہ وہ جان چکا تھا، دیکھ چکا تھا، وہاں پر رہ چکا تھا، اسے پتہ تھا کہ اس کی رہائش جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے اور اسے کمپنی کی طرف سے کوئی نہ کوئی رہنے کے لیے جگہ ملتی ہے جہاں پر رہ کر کے وہ اپنی کمپنی کا کام کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ کبھی کراچی میں، کبھی راولپنڈی میں اور کبھی پھر اپنے گھر لاہور واپس آ جاتا تھا۔ لاہور میں اسی محلے میں جس میں یہ حادثہ ہوا تھا اس کا اپنا گھر موجود تھا، اس لیے لاہور میں جب وہ واپس آتا تھا تو وہ کمپنی کے کسی ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں رکنے کی بجائے یا کمپنی کی دی ہوئی کسی جگہ میں رکنے کی بجائے وہ اپنے گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں رہ کر کے زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا تھا۔ کیونکہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، غیر شادی شدہ تھا، اس وقت صرف 25-26 سال کا تھا، لہٰذا ظاہری بات ہے کہ وہ تمام شوق اس نے پال رکھے تھے جو کہ ایک 25-26 سال کے نوجوان کو ہو سکتے ہیں۔ ریڈ لائٹ ایریے میں جانا، عورتوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا، ان سے واسطے رکھنا، تعلقات قائم کرنا، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وقت گزارنا، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ کراچی میں جاتا تھا تو وہاں پر بھی، لاہور میں رہتا تھا تو یہاں پر بھی، اور پنڈی چلا جاتا تو وہاں پر بھی اسے کوئی نہ کوئی ایسی ضرور مل جاتی تھی کہ جو اس کے ساتھ وقتی طور پر وقت گزاری کے لیے، اور جب اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی اچھی خاصی سیلری ہے، عیاشی کرتا ہے، بغیر شادی شدہ ہے، تو بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ دوستی کر لیتی تھیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ خوش شکل لڑکا تھا، اس لیے بہت سی لڑکیوں کے من کو بھا جاتا تھا اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی تھی۔ کمپنی کا کوئی بھی آفس ابھی تک کسی اور ایسے شہر میں نہیں تھا، یعنی پنڈی، لاہور یا راولپنڈی یا کراچی یا لاہور، یہ وہ جگہ تھی کہ جن کے بارے میں تو ہر انسان جو ہے وہ جانتا تھا اور بڑے شہر کہلائے جاتے تھے۔ فیصل آباد بہت بڑا شہر تھا، لیکن وہاں پر ابھی پنڈی کا کمپنی کا کوئی دفتر نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اور بہت سے شہر تھے۔ ایسے میں کمپنی نے اپنی ایک برانچ حیدرآباد میں کھولنے کا ارادہ کیا، اور حیدرآباد میں بھیجنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ شریف کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کے لیے قابل اعتماد ہو۔ شریف نے حیدرآباد جانے سے کمپنی کو دبے دبے لفظوں میں انکار بھی کیا۔ اس نے کہا کہ حیدرآباد میں نہ میرا کوئی رشتہ دار، نہ میرا کوئی تعلق والا، نہ میرا کوئی جاننے والا، نہ میں حیدرآباد میں کسی کو جانتا ہوں، اس لیے مجھے حیدرآباد بھیجنے سے مقصد یہی ہے کہ میں حیدرآباد چلا تو جاؤں گا، لیکن حیدرآباد میں میرا کوئی نہ گھر ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ میں وہاں کے رہن سہن سے واقف ہوں۔ لیکن کمپنی کے باس جمیل صاحب نے اسے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ بھی بیٹا بات یہ ہے کہ تم کبھی پنڈی اور کراچی سے کے بارے میں بھی ایسی ہی بات کیا کرتے تھے کہ بھئی پنڈی نہ بھیجو، میں پنڈی میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، یا کراچی نہ بھیجو، میں کراچی میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، لیکن آج تم پنڈی سے بھی واقف ہو اور کراچی سے بھی واقف ہو،
باقی لاہور تو تمہارا اپنا شہر ہے، تو کل حیدرآباد چلے جاؤ گے، بہتر تو یہی ہے کہ حیدرآباد چلے جاؤ، وہاں پر ابھی کمپنی کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں پر کمپنی کا ریسٹ ہاؤس نہیں ملے گا، تمہیں رینٹ پر ہی کوئی نہ کوئی مکان لے کر کے فی الحال اپنا گزارا کرنا ہوگا۔ یہ رینٹ کمپنی ادا کرے گی، اس کے لیے تم فکر نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری سیلری مکمل ملتی رہے گی، ساتھ میں کمپنی تمہیں اس گھر کا رینٹ بھی دے گی۔ باقی یہ ہے کہ جو کام تم پنڈی، لاہور یا کراچی میں کرتے ہو وہی تمہیں حیدرآباد میں جا کر کے کرنا ہوگا۔ جگہ جگہ لوگوں کے گھر جا کر کے، خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ مڈل کلاس لوگ ہیں، کیونکہ مڈل کلاس لوگوں کو زیادہ تر ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پر تمہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ تمہاری ڈیلی بیسس پر بک جایا کرے گی۔ تم اگر سارے دن میں 1 یا 2 چیزوں کو بھی جو ہے وہ قسطوں پہ یا نقد پہ دے دیتے ہو تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے۔ باقی یہ دفتری کام ہے جو کہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا، ایک پوری ٹیم وہاں پر بھیج دی جائے گی جو کہ باقاعدہ جو ہے ایک بڑی الیکٹرانکس پروجیکٹ پہ کام کرے گی، اور وہاں پر ہماری کمپنی کا ایک بڑا آفس قائم ہو جائے گا، گودام ہوگا، شو روم ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ وہاں پر موجود ہوں گی، اور یہ سب لوگ تمہاری سپورٹ کے لیے ہوں گے۔ ضروری بات یہ ہے کہ میں بھی حیدرآباد میں پہلے کوئی برانچ جو ہے وہ نہیں رکھتا، اس لیے میرا بھی یہ پہلا تجربہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور تم جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کرو گے، کیونکہ تم ایک پرانے ورکر ہو۔ شریف کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، لہٰذا اس نے سوچ لیا کہ وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرے گا، وہ حیدرآباد جائے گا۔ لہٰذا اس نے حیدرآباد جانے کا قصد کیا۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ وہ ایسے وقت پہ نکلے گا کہ وہ صبح حیدرآباد پہنچے۔ صبح حیدرآباد جب وہ پہنچے، اس کے بعد وہ وہاں پر اپنے لیے رینٹ کے لیے ایک گھر تلاش کرے گا، اور اس کے بعد جب اسے رینٹ پہ مکان مل جائے گا تو وہ سب اپنا جو بھی سامان تھوڑا بہت ہے وہ وہاں پر لے لے گا، کیونکہ وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا کہ اگر وہ رینٹ پہ کوئی مکان لیتا تھا تو اس میں وہ اپنے استعمال کے قابل کا سامان لے لیتا تھا، باقی کھا پی وہ باہر سے لیا کرتا تھا۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی سوچا تھا، اور پھر وہ حیدرآباد چلا گیا۔ اس نے رات 2 سے 3 بجے ٹرین پکڑی، اور ٹرین اسے لاہور سے حیدرآباد لے آئی۔ وہ صبح تقریب 6 بجے حیدرآباد پہنچ گیا تھا۔ حیدرآباد اسٹیشن سے ہی اس نے اچھا ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے لیے مکان ڈھونڈنے نکل گیا۔ پھر اس نے ایک جگہ پر باقاعدہ جو ہے ایک رینٹ پہ گھر دیکھ لیا، کہ کوئی اتنا بڑا گھر نہیں تھا لیکن اس اکیلے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک کمرہ، کچن، باتھ اور ایک برآمدے پر مشتمل ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا جو کہ اسے ایک علاقے میں ملا، اور اس نے لیاقت آباد جو کہ حیدرآباد کا ایک فیمس علاقہ تھا وہاں پر یہ کوارٹر لے لیا۔ لیاقت آباد میں جب اس نے یہ کوارٹر لے لیا، اس کے بعد وہ وہاں پر رہنے لگا۔ کمپنی کے لوگوں سے اس نے رابطہ کر لیا تھا۔ رفتہ وہ وہاں پر کمپنی کی چیزوں کو سیل کرنے لگا، اور اس طریقے سے وہ وہاں پر بھی اپنے پیر جمانے لگا۔ کمپنی نے کم سے کم اسے یہی بولا تھا کہ 6 مہینے تو ہم تمہیں نہیں بلائیں گے، کیونکہ وہاں پر ہمیں اپنے پاؤں جمانے ہیں، اور اس 6 مہینے کے اندر تم وہاں پر رہ کر کے اپنی پہچان، اپنی واقفیت بناؤ گے، کیونکہ تم اگر اپنی پہچان، اپنی واقفیت بناؤ گے اس کے بعد ہی کمپنی جو ہے وہ تمہیں مکمل طور پر وہاں سے ہٹا کر کے کسی اور کو بیچ سکتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تم 2-4 سال وہیں پہ رہو، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک کمپنی تمہارے اور اپنے کام سے مطمئن نہیں ہو جاتی تمہیں وہیں پر رہنا پڑے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا تھا، اور اب اس شہر میں بھی اس کی تھوڑی بہت تعلقداری، دوستی، جان پہچان ہونے لگی تھی۔ لوگ جاننے لگے تھے کہ یہ ایک بڑی کمپنی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس بڑی کمپنی کے چیزوں کی سیلز کرتا ہے، سیلز اینڈ پرچیز کرتا ہے، قسطوں پر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو کہ اس کے اپنے اہل محلہ، اہل علاقہ تھے، جہاں پر یہ لیاقت آباد میں رہتا تھا، وہاں پہ اس نے بہت سے لوگوں کو قسطوں پہ چیزیں لے کر کے دی تھیں، اور اڑوس پڑوس میں ہی اس نے بہت سی کمپنی کی سیل جو ہے وہ کروائی تھی، اور کمپنی جو ہے وہ اس کے کام سے بہرحال خوش بھی تھی اور مطمئن بھی تھی۔ اس نے رفتہ اپنی دوستی بھی بنا لی تھی، تعلق بھی بنا لیا تھا، اور اسی طریقے سے یہ اس کام میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب کہانی کے
اصل پیراگراف کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لمبی تمہید یہ ہو گئی ہے کہ یہ کام کیا کرتا تھا، کہاں گیا، کہاں فٹ ہوا، لیکن یہ سب کچھ جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری تھا۔ ایک روز جب یہ اپنے بائک پر، جو کہ اس نے ایک اسپیشل بائک رکھی ہوئی تھی ان کاموں کے لیے، یہ اسی شہر حیدرآباد کی ایک مشہور و معروف مارکیٹ کی طرف سے گزرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اس نے ایک کار دیکھی۔ یہ کار ایک مہنگی کار تھی۔ اس کار کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ یہ کار کم سے کم 14 سے 15 لاکھ روپے کی ہوگی۔ وہ ایک 2D تھی جو کہ سیکنڈ ہینڈ تھی، نیو کار نہیں تھی۔ اگر یہ نیو ہوتی تو 25-30 لاکھ روپے کی بھی ہو سکتی تھی۔ اصل مسئلہ کار کا نہیں تھا، اصل مسئلہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی کا تھا، جسے اس نے دیکھا اور پھر یہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں کہ اس لڑکی کے اندر کوئی بہت زیادہ کشش تھی، ایسا نہیں کہ وہ لڑکی کچھ اس قدر حسین تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا، ایسا نہیں کہ اس لڑکی کا پہناوا کچھ ایسا تھا کہ یہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی فریدہ تھی، ہو نہ ہو وہ لڑکی فریدہ تھی، کیونکہ ویسا ہی رنگ روپ، ویسی ہی قد کاٹھی، کوئی ایسی ایک جگہ نہیں تھی کہ جو اس نے فریدہ کی چھوڑی ہو۔ وہ اپنے انداز سے، اپنے بیٹھنے کے طریقے سے، اپنے پہناوے سے، ہر لحاظ سے فریدہ تھی، کیونکہ شریف فریدہ کو بڑے قریب سے اور بڑے گھور گھور کے دیکھ چکا تھا، اس لیے یہ دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے فریدہ ہی کو دیکھا ہے۔ وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، اس لیے گاڑی کھڑی تھی۔ اتفاق سے دوسری سائیڈ روڈ پر یہ تھا اور وہاں پر اس کا موٹر سائیکل بھی ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی نظریں فریدہ پر مرکوز تھی، لیکن فریدہ کی نظریں اس پر نہیں تھیں، اور ویسے بھی اگر فریدہ اسے دیکھتی تو فریدہ اسے پہچان نہیں سکتی تھی۔ یہ موٹر سائیکل فریدہ کی پہچان میں نہیں تھا، یہ حیدرآباد میں ہی آ کر کے اس نے لیا تھا۔ یہ ایک 125 تھا جو کہ اس نے بکتا ہوا لیا تھا اور اسے بڑے مناسب قیمت پہ مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے باقاعدہ ہیلمٹ پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپ جاتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت یہ اپنی کمپنی کی یونیفارم میں تھا اور محلے میں نہیں تھا کہ عام سلوار سوٹ میں ہو یا آپ کپڑے پہن رکھے ہوں، اس لیے فریدہ جو ہے اگر اسے دیکھتی بھی تو اسے پہچان نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے یہ بالکل ایک انجان ہی شخص تھا، اور ظاہری بات ہے کہ فریدہ جو ہے وہ اسے دیکھ کر کے پہچان نہیں سکتی، لیکن اس نے فریدہ کو دیکھ بھی لیا تھا اور پہچان بھی لیا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ یہ فریدہ ہے، کیونکہ فریدہ ہی کی طرح رنگ روپ تھا۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا، اس نے وہیں سے موٹر سائیکل کیونکہ رکا ہوا تھا اور یہاں پر ٹریفک بھی بند تھی، اس لیے اپنی جیب سے اس نے کیمرہ نکالا۔ کیمرہ نکال کر کے اس نے تھوڑا سا زوم کر، کیونکہ وہ تھوڑی دور تھی، زوم کر کے اس نے ایک تصویر فریدہ کی کھینچ لی، اس سے اپنے پاس رکھا اور پھر یہ وہاں سے آگے نکل گیا، کیونکہ اتنی دیر تک ٹریفک کھل چکی تھی، لہٰذا اس سے موٹر سائیکل آگے بڑھانا ضروری تھا۔ یہ وہاں سے موٹر سائیکل بڑھا کر کے اپنی کمپنی کے دفتر آ گیا تھا، لیکن اب اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ لڑکی جو کہ ظاہری بات ہے کہ لاہور میں ایک حادثے کا شکار ہو کر کے دنیا سے چل بسی، ایک ایسا حادثہ کہ جہاں سے بچ کر نکلنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، کوئی اندر داخل نہیں ہو رہا تھا تو اندر سے باہر کوئی کیسا آئے گا۔ جل کر کوئلہ بنی لاش اس نے بھی دیکھی تھی، اسلم اور یہ دونوں ہی مارے گئے تھے۔ ایسے میں یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے ذہن میں کچھ پرانی فلموں کے نام آئے کہ جس میں ایک جیسی شکل کی دو لڑکیاں، کوئی شکل کسی کے ساتھ بہت زیادہ خوب ملتی ہو، ایسی کوئی شکل والی کہ جس کے ساتھ آپ کی شکل بالکل ملتی ہو۔ ایک بات بھی کسی نے کبھی اسے بتائی تھی، پتہ نہیں یہ بات کس حد تک درست تھی، اس بات کا تعلق جو ہے وہ حقیقت سے تھا یا محض کسی کی من گڑت بات تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک ہی دنیا میں ایک ہی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ ان 7 میں سے دوسری تھی، یعنی پہلی تو فریدہ تھی، لیکن ان 7 میں سے اگر یہ دوسری تھی تو یہ بات بڑے اچنبے کی تھی، یہ بات سمجھنے سے جو ہے یہ اس کی سمجھ سے باہر تھی، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن 7 ایک جیسے لوگ ہونا
ایک جیسی شکل ہونا، لیکن ہاؤ بھاؤ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، پہناوے کا ڈھنگ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اور بیٹھنے اٹھنے کا سٹائل بھی ایک جیسا ہوتا ہے. کیا اس قدر میچنگ کسی کے ساتھ ہوتی ہے؟ کیا اس قدر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا ہم شکل بھی بالکل آپ جیسا ہے، بالکل آپ ہی کی طرح دکھتا ہے، اور بالکل جو ہے اس میں اور آپ میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے؟ یہاں پر شریف نے حساب لگایا کہ فریدہ کو مرے کم سے کم سال سے اوپر ہو چکا ہے، دوسرا سال اسے مرے ہوئے ہو چکا تھا. ایسے میں کیا یہ فریدہ ہے یا پھر یہ فریدہ نہیں ہے؟ ویسے تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ تھا. فریدہ کے والدین ابھی زندہ تھے، اس لڑکی کا DNA ٹیسٹ کروایا جا سکتا تھا. اگر اس لڑکی کا DNA ٹیسٹ کروا لیا جائے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ فریدہ ہے یا فریدہ نہیں ہے. مگر فریدہ مر چکی تھی یار، فریدہ تو اب اس دنیا میں نہیں تھی، پھر یہ کون تھی؟ یہ بات سمجھ سے باہر تھی. اس بات کو لے کر کے شریف بے حد پریشان تھا. ایسے میں افشاں جو کہ اس کام سے متعلق تھی اور زیادہ تر اس کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کر لیا کرتی تھی، کیونکہ افشاں بھی لاہور سے تھی، وہ بھی کمپنی کی طرف سے ہی یہاں پر بھیجی گئی تھی، لیکن اس کا کام دفتر کے اندر تھا. وہ کچھ اور نوعیت کا کام کرتی تھی، کاغذی کام کرتی تھی. جن لوگوں کی قسطیں وغیرہ نہیں آتی تھیں ان لوگوں کو فون وغیرہ کر کے ان کی قسط کے بارے میں اطلاع کرتی تھی، اور اس قسم کی ریکوریاں وغیرہ جو ہیں اس کے لیے باقاعدہ افشاں کو رکھا گیا تھا. افشاں کا لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ نہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی قسط ادا کر جاتے تھے. لہٰذا افشاں نے جب شریف کو پریشان بیٹھے دیکھا تو وہ شریف کے پاس آ گئی. اس نے کہا کیا بات ہے شریف صاحب، آج آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. افشاں ایک غیر شادی شدہ لگ بھگ 24-25 سال کی لڑکی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی کام کر رہی تھی. اس نے کہا افشاں بس میرے لیے کچھ پریشانی کی بات ہے تو پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. افشاں نے کہا مجھے کچھ سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو سمجھا سکوں. کیا کام کو لے کر کے پریشان ہے؟ لیکن کام تو اچھا جا رہا ہے اور آپ کی پروگریس ماشاءاللہ کمپنی آپ کی تعریف کر رہی ہے کہ آپ نے حیدرآباد میں نہیں کھلنے والی اس برانچ کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور کمپنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروموشن بھی کرے. میں بیچاری حتیٰ کہ ریکوریاں کر کر کے تھک گئی ہوں، لیکن شاید میرا کام کمپنی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کی پروموشن کی بہرحال بات میں نے سنی ضرور ہے، دبے دبے لفظوں میں بات چل رہی ہے. اب یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہیں. شریف نے کہا میں اس بات کو لے کر کے نہیں سوچ رہا ہوں، نہ میں پروموشن کی بات سوچ رہا ہوں، نہ میں اپنی کمپنی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، نہ میں اس وقت قسطوں کے بارے میں اور اپنی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے. افشاں نے کہا اچھا پریشانی کی وجہ ہے تو پھر پریشانی کی وجہ بتائیے. اب شریف نے کہا شریف افشاں سے کہنے لگا افشاں تم لاہور کی ہو. ایسا تو ضرور ہوا ہوگا کہ آج سے قریب 1.25 سال 1.5 سال کے عرصے پہلے لاہور میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، جس کی اس وقت کے اخبار میں خوب چرچا ہوئی تھی. تم بھی اس وقت لاہور میں تھی اور ظاہری بات ہے کہ تم ڈیلی بیسس پر اخبار کا مطالعہ بھی کرتی ہو. میں پوچھوں گا کہ تم نے وہ خبر دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی، پہلے مجھے یہ بتاؤ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس خبر پہ میں تم سے بات کروں گا. اس نے کہا مجھے تو بہت سی خبریں یاد ہیں، لیکن لاہور میں تھی اور اس وقت اخبار میں وہ خبر چھپی تھی، اس کا بہت چرچا ہوا تھا. ایسی 3 سے 4 خبریں ہیں جو کہ میری توجہ کا مرکز رہی ہیں، لیکن آپ کس خبر کے بارے میں بات کر رہے ہو اس کے بارے میں بتاؤ. اس نے کہا افشاں تم کیونکہ لاہور سے ہو اس لیے میں تمہیں یہ خبر ڈسکس کرنے لگا ہوں. تم نے سنا تھا کہ ایک محلے میں ایک عورت اور اس کا شوہر اچانک آدھی رات کو آگ لگنے سے
جہاں کی بازی ہار گئے اور ان کے مکان میں آگ کیسے لگی، کس نے لگائی، یہ کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پولیس بھی تھک کر کے بیٹھ گئی تھی اور وہ دونوں جو ہے وہ جل کر کوئلہ ہو گئے تھے اور ان کی لاشوں کو جو ہے وہ شناخت کچھ نشانیوں کی بنا پر کیا گیا تھا۔ اسلم نام تھا مرد کا، جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، نہ ماں باپ نہ کوئی بہن بھائی۔ اس بیچارے کو اس کے دانت کے سونے کے خول سے شناخت کیا گیا تھا اور لڑکی جو تھی اس سے آ کر کے اس کی ماں نے شناخت کیا تھا، کیونکہ اس کے دائیں جانب پر جو ہے وہ ایک نشان تھا جو کہ پیدائشی نشان تھا، اور اس پیدائشی نشان کو صرف ماں جانتی تھی یا پھر اس کا شوہر۔ ایسے میں تمہیں اگر یہ یاد ہے تو پہلے مجھے اس کے بارے میں کلیئر کرو کہ تمہیں یہ یاد ہے یا نہیں ہے۔ افشاں نے کہا میں اس خبر کو نہیں بھول سکتی، یہ واقعی ایسا ہوا تھا، 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ واقعی اخبار میں ایسی خبریں آئی تھیں اور میرے خیال میں تم بھی اسی محلے میں رہتے تھے اور تو تمہارا ہی محلہ تھا اور یہ حادثہ تمہارے ہوتے ہوئے ہوا تھا۔ اب شریف نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری یاداشت بالکل ٹھیک ہے اور تم اس قابل ہو کہ تمہیں اب اصلی بات بتائی جائے۔ افشاں نے کہا اصلی بات مطلب میں سمجھی نہیں۔ شریف نے کہا میں جب تمہیں بتاؤں گا، تمہیں کہوں گا تو تم اس بات کو لے کر کے حیران پریشان ہو جاؤ گی اور تم کہو گی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا ممکن ہے۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک اور چیز، میں کبھی زندگی میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں حیدرآباد آؤں گا، لیکن کمپنی نے مجھے ایک ایسے شہر بھیج دیا کہ جو ظاہری بات ہے کہ پنڈی، لاہور یا پھر کراچی جیسا نہیں تھا۔ میں یہاں پر آیا، پھر میں نے اب سے 1 دن پہلے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، اور وہ منظر ایسا تھا کہ وہ میں بھول نہیں پایا، اور پھر اسی کے تحت میں پریشان ہوں۔ افشاں نے کہا ایسا کون سا منظر تھا کہ جو تم نے دیکھا، جو تم بھول نہیں پائے اور جس کے تحت تم پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ اس لڑکی کا نام فریدہ تھا جو کہ اس حادثے میں مری تھی، اور دوسرا مرنے والا اسلم تھا جو کہ اس کا شوہر تھا۔ اب ایسا ہے کہ میں نے فریدہ کو دیکھا۔ فریدہ وہی عورت جو کہ 1.5 سال پہلے مر گئی تھی۔ میں نے اسے ایک جگہ دیکھا، وہ گاڑی لے کر کے جا رہی تھی، ٹریفک بند تھی، میں دوسری طرف تھا، میں نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، میں اپنی کمپنی کی یونیفارم میں تھا اور اس موٹر سائیکل پہ تھا جس کو وہ نہیں پہچانتی۔ میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس کی توجہ گاڑی کی طرف تھی، اپنی ڈرائیونگ پر تھی، وہ اکیلی تھی، ایک بڑی گاڑی میں تھی جو کہ ڈان ماڈل 2D تھی۔ اس گاڑی میں وہ بیٹھی تھی، اس کا بیٹھنے کا انداز، اس کا پہناوا، اس کا رنگ روپ، ہر چیز فریدہ جیسی تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو فریدہ کو چھوڑ کر کے ہو، وہ بالکل فریدہ جیسی لگتی تھی۔ اب ایسے میں اگر وہ فریدہ تھی تو پھر وہ زندہ کیسے تھی؟ اور اگر وہ فریدہ تھی تو جو اسلم کے ساتھ ماری گئی وہ کون تھی؟ لیکن اگر یہ عورت یہ فریدہ نہیں ہے تو اس کا رنگ، ڈھنگ، ہاؤ باؤ، شکل، صورت بالکل فریدہ جیسی کیسے ہے؟ افشاں نے کہا کہ دیکھو شریف، ہمارا جو کام ہے نا، دن رات اپنے کلائنٹس کے پیچھے بھاگنا، چیزوں کو بیچنا، سیلز مینی کرنا، لوگوں کے گھروں میں جانا، ان کو نفع نقصان بتانا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کاموں کو لے کر کے ہم ڈپریس ہوتے ہیں، اور ڈپریشن میں ایسا ممکن ہے کہ تم نے کسی اور عورت کو دیکھا ہو، تم اسے فریدہ سمجھ بیٹھے ہو، تمہیں ایسا لگا ہو کہ یہ فریدہ ہے لیکن یہ فریدہ نہ ہو۔ شریف نے کہا تم جو بات کر رہی ہو وہ بات اس وقت درست ہو سکتی کہ جب میں نے اپنے پاس کوئی ثبوت نہ رکھا ہو،
کیونکہ ٹریفک رکی ہوئی تھی، ہم دونوں آمنے سامنے تھے اور ہمارے درمیان کوئی نہیں تھا، میں آسانی سے اس کی تصویر کھینچ سکتا تھا۔ میں نے اس کی تصویر کھینچ لی اور وہ میرے پاس موبائل میں سیو ہے۔ اس تصویر کے دیکھنے کے بعد، اور اگر میں آج بھی لاہور میں اپنے محلے میں رابطہ کروں جہاں پر میں رہتا ہوں، تو کسی نہ کسی کے پاس فریدہ کی تصویر ہوگی۔ اگر میں فریدہ کی تصویر منگوا لوں تو تم میری بات پہ یقین کرو گی نا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ افشاں نے کہا ہم شکل بھی تو ہو سکتی ہیں۔ شریف نے کہا میں بھی ہم شکل کو مانتا ہوں، یہ اچھی تھیوری ہے ہم شکل والی، لیکن ایک بات بتاؤ، وہ کون سے ایسے ہم شکل ہیں کہ جن کے ہاؤ بھاؤ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھ، بالوں کا سٹائل، کپڑے پہننے کا طریقہ، سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے؟ افشاں نے کہا ایسا ہوتا ہے شریف، یہ بات تم نہیں جانتے لیکن میں تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ میں 2 بہنوں کو جانتی ہوں جو کہ ایکٹریس ہیں، بہت زیادہ فیمس ایکٹریس تو نہیں ہیں اور یہاں ہمارے ملک کی بھی نہیں ہیں۔ وہ دونوں جڑواں ہیں، بالکل ایک جیسی شکل، ایک جیسے بال، آواز ایک جیسی، کپڑے پہننے کا طریقہ ایک جیسا، ہاؤ بھاؤ ایک جیسا، حتیٰ کہ وہ دونوں اگر ایک ساتھ بولیں تو کوئی جج نہیں کر سکتا کہ کون بولی ہے۔ ایسی 2 بہنیں میرے دکھنے میں تو ہیں۔ اب اگر ایسی 2 بہنیں موجود ہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فریدہ کی بالکل ہم شکل نہیں ہو سکتی؟ شریف نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ ایسی کوئی عورت، ایسی کوئی لڑکی رہی ہوگی کہ جو بالکل فریدہ کی ہم شکل ہوگی، تو تصدیق کر لینے میں کیا حرج ہے، جان لینے میں کیا حرج ہے؟ پہلے تم وہ تصویر دیکھو جو میں تمہیں دکھاتا ہوں، جو اس عورت کی میں نے کھینچی ہے، اور تھوڑا سا زوم کر کے کھینچی ہے، اتنی دور وہ نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے کیمرے کو تھوڑا سا زوم کیا ہے، صاف واضح طور پر اس کی تصویر تمہیں دکھائی دے گی۔ یہ کہہ کر کے شریف نے اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس تصویر کو اوپن کر کے افشاں کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس نے اپنے پاس ایک اور فون جو کہ ایک کی پیڈ موبائل تھا، اس سے اس نے فون کیا۔ لاہور میں شاید وہ کسی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا نمبر مل گیا اور اس نے وقاص نامی کسی لڑکے سے بات کی اور اسے کہا کہ اگر اس کے پاس فریدہ یا اسلم کی کوئی تصویر ہو یا پھر اکیلی فریدہ کی کوئی تصویر ہو تو اسے بھیج دے۔ وقاص نے اس سے باقاعدہ پوچھا بھی کہ تمہیں یہ 1.5 سال بعد فریدہ کی یاد کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ یہ بات بعد میں بتاؤں گا، فی الحال اگر ہو سکے تو فریدہ کی تصویر بھیج دو۔ اس نے کہا ہاں، میرے موبائل کی گیلری میں بہت پرانی تصویریں پڑی ہیں اور میں تمہیں فریدہ کی تصویریں جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیتا ہوں، بولو کتنی تصویریں چاہیے، میرے پاس اس کی تصویریں ہیں۔ اس نے کہا بس نہیں، زیادہ نہیں، بس 2-3 ایسی تصویریں جس میں اس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہو، اسے سینڈ کر دو۔ اب اس نے فون کر کے بند کر کے جو ہے جیب میں رکھ لیا اور اس نے افشاں سے کہا کہ دیکھو تھوڑی ہی دیر میں ابھی میرے واٹس ایپ نمبر پر وہ تصویریں آ جائیں گی جو کہ اس لڑکی کی، اس عورت کی تھیں کہ جو آج سے 1.5 سال پہلے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں ماری گئی، اور وہ عورت کون ہے؟ وہ فریدہ ہے۔ ساری بات ہے کہ وہ فریدہ ہے جو کہ اسلم کی بیوی ہے، اور آج سے 1.5 سال پہلے جس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس حادثے کے تحت وہ دنیا سے چلی گئی، جان سے چلی گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں واٹس ایپ پہ وہ تصویریں آ گئیں۔ جیسے ہی ان کو اوپن کیا گیا افشاں چونک پڑی، کیونکہ دونوں میں رتی برابر فرق نہیں تھا، خاص طور پر دونوں کا پہناوا، دونوں کے رنگ ڈنگ، بالوں کا سٹائل، اور کوئی ایسی ایک جگہ نہیں تھی کہ جسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ جن 2 بہنوں کا ایگزامپل اس نے دیا تھا، یہ ویسی ہی 2 بہنیں لگ رہی تھیں اگر ان کے درمیان کوئی رشتہ ہوتا تو۔ لیکن فریدہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، اور اس کے پیدائش کے وقت ظاہری بات ہے کہ اس کے ماں باپ نے یعنی کہ اس کی ماں نے ایک ہی بچی کو جنم دیا تھا اور وہ فریدہ تھی۔
فریدہ کے بارے میں اس کی ماں یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی دائیں جانگ پر ایک زخم کا نشان ہے جو کہ پیدائشی ہے، اور وہ زخم جیسا دکھتا ہے بیسکلی وہ زخم ہے نہیں ہے، اس کو چاند گرہن کا نشان کہا جاتا ہے، یہ اکثر بچیوں کو ہوتا ہے۔ وہ نشان ایسی جگہ تھا کہ یا تو ماں دیکھ سکتی تھی یا پھر شوہر دیکھ سکتا تھا، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا اگر دیکھ سکتا تھا تو پھر کوئی عاشق ہی ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ تو اور نہیں تھا۔ اب یہ نشان اور اس کے بعد یہ تصویریں 1.5 سال پہلے مری ہوئی ایک لڑکی دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو کر کے حیدرآباد کے شہر میں بے تحاشا گھومتی پھر رہی تھی، اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی، وہ اس قدر جو ہے وہ گاڑی بھی چلا رہی تھی، وہ اس قدر جو ہے وہ نہ ڈر تھی کہ اسے کسی چیز کا احساس تک نہیں تھا۔ کیا یہ فریدہ تھی یا یہ فریدہ نہیں تھی؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو فریدہ اور اس عورت کو درمیان میں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس عورت کے درمیان اور فریدہ کے درمیان شکل صورت کامن تھی، رنگ ڈانگ ہاؤ بھاؤ کپڑا لتا پہننے کا سٹائل بالکل ایک جیسا تھا۔ کیا یہ فریدہ تھی یا فریدہ نہیں تھی؟ یہ بات شریف کی سمجھ سے باہر تھی۔ اپنی اس کام میں ہوتے ہوئے، اپنی اس مصروفیت میں ہوتے ہوئے شریف کسی بھی طرح اب اس کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ لڑکی صرف ایک ہی بار اس سے ملی تھی، اسے 2D کا کلر یاد تھا، اسے نمبر تک نوٹ کرنا یاد نہیں رہا تھا، اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ ایک سلیٹی رنگ کی 2D ڈان ماڈل کار ہے، اور اس سلیٹی رنگ کی 2D ڈان ماڈل کار میں ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت بیٹھی تھی۔ ایک اور سب سے بڑی بات کامن تھی کہ جب کبھی فریدہ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو وہ نظر کا چشمہ لگایا کرتی تھی، جو کہ زیادہ ویک نظر والا چشمہ نہیں تھا، لیکن اس نے نظر کا چشمہ جو ہے وہ لگا ضرور رکھا تھا کہ اس کی نظر جو تھی دور کی وہ تھوڑی سی ویک تھی۔ جبکہ آج جو لڑکی گاڑی میں دیکھی گئی تھی اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ اس نے بھی نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، اور اس کی وہ جو نظر تھی اب پتہ نہیں دور کی یا پھر نزدیک کی کون سی ویک تھی، لیکن اس نے نظر کا چشمہ بہرحال لگا رکھا تھا۔ جو تصویریں فریدہ کی وقاص نے بھیجی تھیں اس میں بھی اس نے ایک تصویر میں چشمہ لگا رکھا تھا، دوسری تصویر بغیر چشمے کے تھی، اور یہاں پر جو گاڑی میں تصویر تھی اس میں بھی چشمہ لگا رکھا تھا۔ لہٰذا شریف نے افشاں کا اس طرف بھی توجہ کروائی کہ یہ دیکھو کہ یہ چشمہ بھی اس نے لگا رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس چشمے کا فریم دیکھ رہی ہو، یہ چشمے کا فریم بھی بالکل سیم ہے، یعنی کہ جیسا فریم وہ لگایا کرتی تھی ویسا ہی فریم اس کے پاس ہے۔ افشاں نے کہا کہ شریف اس تصویر کو دیکھنے کے بعد، اس چشمے فریم کو دیکھنے کے بعد یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ فریدہ ہی ہے، باقی 1.5 سال پہلے جو مر گئی وہ کون تھی؟ یا پھر اگر یہ فریدہ نہیں ہے، فریدہ مر گئی ہے، تو یہ کون ہے جو بالکل فریدہ کے جیسی دکھتی ہے، فریدہ کی ہم شکل ہے؟ اس کے بارے میں واقعی یہ ایک انٹرسٹنگ خبر ہے۔ ہو سکے تو ہمیں لاہور پولیس کو اس بارے میں اطلاع کرنی چاہیے، یہ دونوں تصویریں لے کر کے ہمیں جانی چاہیے اور ان کو جا کر کے بتانا چاہیے کہ یہ کون ہیں اور ان کے بارے میں پتہ چلاؤ۔ شریف نے کہا کہ اس کا مطلب تم کہتی ہو کہ ہم اپنے کام دام کو چھوڑ دیں اور مسلسل جو ہے وہ تھانے کچہری کے چکر لگانے شروع کر دیں، اور اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی سراغ رسانی شروع کر دیں، اس کے پیچھے جا کے پتہ کریں کہ یہ لڑکی کون ہے، اور اپنے کام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تم بھی بیٹھ جاؤ میں بھی بیٹھ جاؤں، کیونکہ اگر ایک دفعہ ہم نے پولیس سے رابطہ کر لیا تو ظاہری بات ہے کہ پولیس جو ہے وہ کبھی یہاں کی اور کبھی وہاں کی ہمارے سر ہو جائے گی، اور ہمیں بار بار تھانے کا چکر لگانا پڑے گا۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے کہ جس کے بلبوتے پر اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ فریدہ ہے۔ کل کو یہ فریدہ نہ نکلی تو ایسے جوتے ہم لوگوں کو پڑیں گے کہ ہم لوگ جو ہے ہو سکتا ہے اپنی کمپنی کی نظر میں گندے ہو جائیں۔ افشاں نے کہا تم بات تو ٹھیک کرتے ہو، ہمارا کام جو ہے ان چیزوں کا پتہ چلانا تو نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک جرنل سی بات ہے جو کہ تم نے مجھ سے کی ہے، تو میں نے تمہیں کہا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اگر ہم لاہور پولیس کو یہ بات بتائیں، اور پھر یہ ہے کہ
ہم پولیس کو اگر یہ بات بتائیں تو ہم شکل یا جڑواں کو تو پولیس، اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ ہم شکل یا جڑواں ہیں بھی ہے تو اس نے قصور کیا کیا ہے؟ اگر یہ حیدرآباد میں رہتی ہے، یہاں پر یہ ایک گاڑی استعمال کر رہی ہے، جبکہ تم نے جو ہے وہ بتایا کہ وہ تمہارے محلے میں رہتی تھی، اور تمہارے محلے میں میرے خیال میں کوئی اتنے زیادہ بڑے گھر تو میں نے نہیں دیکھے کہ جہاں پر لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوں۔ شریف نے کہا گاڑیاں؟ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، پھر وہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ 5 سال ہو چکے تھے ان کے اولاد نہیں تھی، بڑی غربت کے عالم میں۔ اس کا شوہر فیکٹری میں کام کرتا تھا اور 40-50 ہزار روپے تنخواہ لیتا تھا، اور ان کا ڈیلی بیسس پر اس بات کو لے کر کے جھگڑا چلتا تھا کہ ان کے خرچے اخراجات پورے نہیں پڑتے تھے۔ وہ اپنے شوہر کو سناتی رہتی تھی اور وہ بیچارہ سنتا رہتا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے یہ معاملات جو ہیں اس چلتے رہتے تھے، اور یہی جو ہے ان کے درمیان معاملہ تھا۔ اس لیے جو ہے وہ تو 2D ڈان ماڈل تو کیا، وہ 2D کیا ایک رکشہ نہیں لینے کی طاقت رکھتے تھے، ایک موٹر سائیکل لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو 15 لاکھ کی ڈیوٹی ہے جو کہ کم سے کم اس نے، یعنی اتنے کی تو ہوگی جو کہ ڈان ماڈل ہی صحیح، لیکن کم سے کم اس کی 14-15 لاکھ روپے قیمت ہے۔ تو افشا نے کہا پھر ہو گیا فیصلہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فریدہ نہیں ہے۔ اگر یہ فریدہ ہوتی تو پہلی بات یہ ہے کہ فریدہ کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی رکشہ نہیں تھا، موٹر سائیکل نہیں تھا۔ فریدہ کو ڈرائیونگ بھی آتی تھی یا نہیں آتی تھی یہ بھی نہیں پتہ۔ تو اس لیے فریدہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ہمیں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ شریف نے کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو من کو سکون نہیں ہے۔ اندر ایک بات ہے کہ اگر اس کی اصلیت کا پتہ نہ کیا، اس کا نہ پتہ کیا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، تو ایسے ہی ایک الجھن سی رہے گی ساری زندگی، جو ہے وہ ایسا رہے گا کہ ایک ملال سا رہے گا کہ ان کے بارے میں پتہ نہیں چلایا۔ لیکن ہم اپنے کاموں سے بھی مجبور ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر کے ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ افشا نے کہا ایک کام ہو سکتا ہے، اس میں اس عورت کے بارے میں، اس کی پوری ہسٹری کے بارے میں، یہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، فریدہ کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے، مکمل طور پر پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، ایک نام ہے جو کہ میں تمہیں بتاؤں گی، ایک شخص کے بارے میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہیں نہ کہیں سے اس کے بارے میں سنا تھا، مجھے اب یاد نہیں کہ میں نے کس بندے سے اس کے بارے میں سنا تھا، لیکن اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پولیس میں تو نہیں ہے، ایک عام میری تمہاری طرح انسان ہے، بلکہ وہ ایک کالج اسٹوڈنٹ ہے، کالج میں پڑھتا ہے، کالج کے ہاسٹل میں رہتا ہے۔ اگر ہم اس سے کہیں تو وہ اس کی فریدہ کی ساری ہسٹری نکال سکتا ہے اور پتہ کر سکتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جسے اس کے دوست، اس کے جاننے والے راون کہہ کر کے بلاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس 10 دماغ ہیں، یہ ایک ہی وقت میں 10 راستے سوچتا ہے، 10 دشاؤں میں سوچتا ہے۔ تو یہ راون ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس کا اصلی نام شہاب ہے، اور شہاب ایک بہت ذہین لڑکا ہے، وہ فریدہ کی اصلیت پتہ کرا سکتا ہے، اور جو کچھ بھی آج سے 1.5 سال پہلے ہوا، جو کچھ آج ہم نے دیکھا، اس کے بارے میں اگر اسے پوری ڈیٹیل سے بتایا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے، اور چند دنوں میں ہی ہمیں ساری بات کا پتہ چل جائے۔ شریف نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اتنا ذہین لڑکا ہے یا کوئی اتنا ذہین شخص ہے کہ جو ایسا کر سکتا ہے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس کے بارے میں پتہ چلے۔ اس سے ہم لوگوں کے کام پر بھی کچھ حرج نہیں آئے گا، ہم لوگ اپنے کام بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں فریدہ کی اصلیت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کیا واقعی یہ فریدہ ہے؟ یہ دونوں تصویریں جو کہ میں نے وقاص سے منگوائی ہے، اور دوسری تصویر جو کہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر میں نے فریدہ کی کھینچی ہے، یہ دونوں تصویریں اس بات کے لیے ضروری ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کریں گی کہ کیا ان دونوں تصویروں کے بعد یہ ایک ہی ہے یا پھر یہ دو الگ الگ ہیں۔ افشا نے شریف سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد اس بندے کا
یاد کرنے کی کوشش کرے گی کہ جس نے اسے شہاب کے بارے میں بتایا تھا وہ بندہ بھی شاید افشاں کے ملنے والوں میں تھا اور شہاب سے کبھی کوئی زندگی میں کام نکلوا چکا تھا۔ شہاب نہ تو کوئی پیسے لیتا تھا اور نہ ہی وہ کوئی ایسا پولیس آفیسر تھا، بس یہ ہے کہ شوقیہ طور پر وہ اپنے ایک دوست زہیب کے ساتھ مل کر کے ایسے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرتا تھا کہ جن کی سمجھ عام انسان کو نہیں آتی تھی، اور ایسے کام جو سمجھ سے باہر ہوتے تھے وہ شہاب اور زہیب مل کر کے کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا افشاں سوچنے لگی کہ اسے شہاب کے بارے میں کس نے بتایا تھا۔ کافی دیر تک ذہن پہ زور دینے کے بعد اسے یاد آ گیا کہ یاسر نے ایک دفعہ اس لڑکے کا ذکر کیا تھا۔ یاسر افشاں کا کزن تھا اور افشاں اب یاسر سے ملاقات کر کے اس سے شہاب کے بارے میں پوچھنے والی تھی، اور یہ پوچھنے والی تھی کہ کیا شہاب جو ہے اس کام میں ان کی مدد کرے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ شہاب سے مدد طلب کی جا سکتی تھی، خود نہ وہ اپنا کام چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی شریف اپنے کام کو چھوڑ سکتا تھا۔ لہٰذا ایسا ہی طے پایا کہ وہ یاسر سے ملاقات کرے گی اور شہاب کو اس کیس میں مدد کے لیے بلائے گی، کیونکہ واقعی بات بڑی عجیب تھی۔ آج سے 1.5 سال پہلے مری ہوئی ایک عورت جو کہ ایک ایسے حادثے میں دنیا سے کوچ کر گئی کہ جس کا کوئی ریکارڈ نہیں رہا تھا، جس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کون تھا، کس نے وہ آگ لگائی تھی، آج وہ ایک دوسرے شہر میں زندہ ہو کر کے سامنے آ گئی تھی۔ کیا یہ فریدہ تھی یا یہ فریدہ کی کوئی ہم شکل تھی؟ کیا یہ فریدہ کی کوئی بچھڑی ہوئی بہن تھی؟ پتہ نہیں کون تھی۔